آج جو ہم فرسٹریشن کا شکار، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، اقبال کہتے ہیں ذرا قرآن میں غوطہ زن ہو کے تو دیکھ، جاپان، امریکہ، کینیڈا، UK خودکشیاں ہو رہی ہیں اس لیے کہ دلوں کا اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. آج اگر آپ کے ملک میں کرپشن ہے، پارلیمنٹ میں لوٹ اور گسوٹ ہے، آپ کا تعلیمی نظام فرسودہ ہے، کیا یہ علماء کرام کا قصور ہے؟ یہ اعتراض تو کیا جاتا ہے کہ دنیا چاند پہ چلی گئی ہے اور مولوی جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کو سپارہ پڑھا رہا ہے. میاں اس کا کام سپارہ پڑھانا ہے. علماء کرام کے کھاتے میں غلطیاں ڈال دی ہیں، یعنی مسجد میں اگر وہ 1 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو مسجد کی انتظامیہ نہایت بدتمیزی سے اس مولوی کو بلاتی ہیں. وہ مسجد میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. ایک صاحب غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کرتے تھے کہ اللہم تقبل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی، کوئی قبولیت نہیں ہے، دفع ہو جائے یہاں سے. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پاک 24/7 نیوز اور میں ہوں محمد جنید اعظم. آج کے ہمارے نشست کے ساتھی ہیں عبدالوارث گل صاحب. ہم گفتگو کا آغاز ان سے کر لیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ. میں بھی انجوائے کروں گا اور امید ہے کہ آپ بھی ضرور ان کی باتوں کو انجوائے بھی کریں گے اور مستفید بھی ہوں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جنید بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بارک اللہ فیکم. 2006 2024 اتنا عرصہ گزر چکا ہے. اس سے پہلے کی لائف، اب کی لائف، کیا ایک اسپیسیفک چیز ہے جو پہلے ساتھ تھی جو اب ساتھ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں ایک انسان تھا اور اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے 6 سے 24 تک کا سفر ہے، یہ بندگی میں گزرا ہے. انسان ہونا اور اللہ کا بندہ ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. انسان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت ہر کسی کو پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی میں جینا یہ انسانیت کی معراج بھی ہے اور انسانوں کے لیے سعادت بھی ہے. اور اگر اسی کیفیت کے ساتھ اگر وہ جیتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے اور اللہ کو یہی مقصود بھی ہے. سبحان اللہ. تبلیغ کرنا پڑتی ہے، لوگ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں، پھر دار اسلام میں آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہیں. یہ ایک پروسیس ہے. تبلیغ بھی اصل میں دیکھیں، یہ ایک ہم نے جس کام کو تبلیغ سمجھا ہے، یا ہم اگر اس کام کو تبلیغ کہتے ہیں تو اس کا آغاز آپ کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تبلیغ کے تناظر میں، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ یہ کر لیں کامیاب ہو جائیں گے. وہ کہتے تھے کہ کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ، کیونکہ وہ مجسم دعوت و تبلیغ کا ایک معیار تھے. یہ تمام عوامل کو جب وہ کرتے تھے تو یہی تبلیغ کا ایک سب سے اہم پہلو ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. اور اس کا آغاز ہوتا ہے وہ اس سے کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور وہ خود مسلمان بھی ہو. تو یہ اصل میں ایک سب سے اہم پہلو تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں، کہ وہ خود مسلمان تھے اور جو ان کے اخلاق، معاملات، کردار سے ان کے نفوس سے صدور ہوتا تھا، نکلتا تھا، وہی عملی دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنتے تھے. سبحان اللہ. اچھا سر، جیسا کہ توکل کی بات ہے، توکل کا کم از کم معیار کیا ہونا چاہیے اسلام میں؟ کیا توکل ہے کہ یہ اگر یہ چیز ایک اسپیسیفکلی بندے میں موجود ہے تو عام بندے یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے الحمدللہ اور اس میں توکل ہے؟ اصل میں ہم نے توکل اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ آپ ہر چیز سے تہ دامن ہو کے اللہ کے اوپر محض یقین رکھتے ہوئے بیٹھ جائیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ ہر یعنی معاملے پہ اختیار رکھتا ہے، کامل قدرت رکھتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہیں بھی حکم نہیں دیا کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ. اقبال نے بھی اس کو کہا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہے. تو ایک صاحب جو تجارت کے لیے جا رہے تھے اور تجارت پہ جاتے ہوئے انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ جو اپاہج تھی. انہوں نے ایک ایسی چڑیا کو دیکھا کہ جو کھانا لا کے اس کے منہ میں ڈال رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اپاہج چڑیا کو ایک چڑیا کے ذریعے سے کھلا سکتے ہیں تو مجھے گھر بیٹھے کیوں نہیں کھلا سکتے؟ وہ گھر پہ آئے، ان کے استاد سے ملاقات ہوئی اور استاد نے کہا کہ آپ تو تجارت پہ جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ استاد صاحب میں نے چڑیا کا یہ معاملہ دیکھا کہ ایک اپاہج چڑیا کو ایک صحیح چڑیا جب کھانا لا کے کھلاتی ہے تو میرا یہ اللہ پہ توکل مضبوط ہو گیا کہ اگر اللہ اس اپاہج چڑیا کو کھلانے پہ قادر ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں کھلانا. تو انہوں نے کہا کہ افسوس
کہ تم نے اپاہج چڑیا بننا پسند کیا, تم وہ چڑیا کیوں نہیں بنے کہ جو اپاہج چڑیا کو لا کے کھلا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو باندھا, کہا کہ نہیں مجھے اللہ پہ توکل ہے, یقین ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ تو جانور ہے, اس کو کسی گڈھے کے ساتھ باندھو, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ ایمان لے آؤ اور تمہارے لیے نجات یقینی ہو جائے گی, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتے ہیں. توکل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یقین, ایمان اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بیسٹ ایفرٹ آپ سرو کر دیجئے. اور اس میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کیے بغیر کوشش کرنا یہ بھی باطل ہے, اور محض اللہ پہ توکل کرنا کوشش کے بغیر یہ بھی باطل ہے. یعنی دونوں کہ اللہ کے اوپر آپ ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں. اصل میں یہ علماء کرام نے جو توکل کی ڈیفینیشن پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ساتھ اپنی بیسٹ ایفرٹ بھی کرنی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ بھی کرنا ہے. اچھا سر, ایک سوال سیلف فائنڈنگ پہ کہ کرائٹیریا ہوتا ہے, ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. یہ زندگی جو زمین کی زندگی ہے یہ تو چل رہی ہے الحمدللہ, جیسے تیسے گزر جائے گی, لیکن جنت میں جانے کے لیے کرائٹیریا اسپیسیفائڈ ہے. اگر ہم آسمان پہ جاتے ہیں, خلا پہ جاتے ہیں, تو ہمیں ایک کاسٹیوم جو ہے وہ کیری کرنا پڑتا ہے آکسیجن لینے کے لیے, اپنی باڈی کو کیری کرنے کے لیے. تو جنت میں کیا ہم اسی طرح چلے جائیں گے, یا پھر اس کا جو ایک الگ سے کرائٹیریا ہے اللہ پاک نے وہ کر دیا اسپیسیفائڈ, وہ کیا ہے, آسان ترین وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان. الحمدللہ. اور ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ عبدالواز بھائی, لوگ کہتے ہیں کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے. سچی بات ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. ہر وہ شخص جنت میں جائے گا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا. اور ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو. ایمان یہ ہے کہ اللہ وحدہ و یکتا ہے, وہ اکیلا ہے, وہ تنہا ہے, وہ رازق ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ ہمارا پالن ہار ہے, وہ حقیقی پرورش کرنے والا ہے, جس کا اس بات پہ یقین ہے. جو شخص اس بات پہ ایمان لاتا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, وہی عبادتوں کا مستحق ہے. اور جو اس کی بات ہے اس کو اگر میں منو ان بلا چون چرا اس کو تسلیم کرتا ہوں تو دس از دا ایمان. کسی شخص کے سینے میں بھی اگر اس کا جو ہے وہ ایلیمنٹ موجود ہے, ہر وہ شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. دس از دا ایمان اینڈ دس از دا کرائٹیریا فار دا جنہ. رمضان المبارک ہے. ویسے تو مسلمان کے لیے 12 مہینے ڈسپلنڈ, اللہ پاک نے اسے پیدا ہی مسلمان گھرانے میں کیا تو ڈسپلنڈ چل رہا ہے, لیکن اسپیسیفکلی رمضان المبارک کا ایک تحفہ دیا گیا ہے. کیا ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو کیوں دیا گیا ہے؟ اس میں صبر, تقوی, پرہیزگاری, یہ جو 3 چیزیں ہیں, کیا صرف روزہ رکھ کے منہ بند کر لینا, اللہ پاک کی عبادت کر لینا یہ روزہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے روزہ رکھا یعنی کھانے پینے سے وہ رک گیا, اپنی منکوحات سے وہ ہم بستری کرنے سے رک گیا, لیکن اس نے نہ جھوٹ چھوڑنا, جھوٹ پہ عمل کرنا چھوڑا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ایک ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہم جانتے ہیں کہ 5 گانا نماز پڑھنا یہ بہترین عبادت ہے, افضل عبادت ہے. ہم جانتے ہیں کہ حج کرتے ہیں, اس میں پیسہ بھی لگتا ہے, اس میں وقت بھی لگتا ہے, اس میں جان مال آپ کو کمانا پڑتا ہے. آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں, پہلے محنت سے وہ مال کماتے ہیں, پھر اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں, لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے. آپ چاہیں تو آپ بیسمنٹ میں جا کے, آپ کچن میں جا کے, اپنے بند روم میں جا کے آپ کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں کھاتے کس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ عبادت آپ کے اور آپ کے اللہ کے نزدیک اللہ کے ہونے کے احساس کو اجاگر کرتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اجر کیا عطا فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حدیث قدسی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی. اہل لغت نے 2 ترجمے کیے ہیں اس کے. ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے. اللہ نے نہیں بتایا کہ اس کی میں تمہیں
اس کے انعام میں تمہیں میں جنت عطا فرماؤں گا، اس کے انعام میں نہریں ہوں گی، اس کے انعام میں تمہارے لیے سونے کے پہاڑ ہوں گے، حوریں ہوں گی. اللہ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا. صرف اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک میں تمہارے نوافل فرض کے برابر کر دیے جاتے ہیں، اور فرض 70 اور 700. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا. اہل لغت نے جو دوسرا ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے، اور اس کو جنید دل کے کانوں سے سنیے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مہینہ آتا کیوں ہے؟ تو عرب میں چونکہ گھوڑا ان کے لیے F-16 یا اس سے بھی بڑھ کے تھا. جب انہوں نے کہیں شب خون مارنا ہوتا تھا، جب انہوں نے غزوات میں، جب انہوں نے جنگ و جدل میں، جب انہوں نے چونکہ ان کی رگ رگ میں لڑائی اور جھگڑے اور جنگیں اور قتال یہ ان کی رگ رگ میں پیوست تھا، تو ان کے لیے سب سے جو میدان جنگ کا اسلحہ تھا وہ گھوڑا تھا. اس گھوڑے کو وہ صبح خوب کھلاتے پلاتے سیر کر کے اس کے منہ کے اوپر ایک جالی باندھ دیتے، اور جالی کو باندھنے کے بعد سورج جدھر جدھر جاتا اس کے سامنے اس کو کھڑا کر دیتے. اس پروسیس کو صوم کہا جاتا تھا، اور جس گھوڑے کے ساتھ یہ پروسیس کیا جاتا تھا اسے صائم کہا جاتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں 3 چیزیں ہمیں بتائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایمان والو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو، تم نے میرے ساتھ عہد و پیما کیا ہے کہ اللہ جو حکم دیں گے اسے بل چوں چرا مانیں گے، تو اللہ نے تمہارے اوپر 1 ماہ کے روزے فرض کیے ہیں. ایک تو بتا دیا کہ یہ فرض ہے. دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ عبد الوارث جیسے کمزور ایمان والے بھی ہوں گے، تو تسلی دی کہ دیکھو تم سوچتے ہوگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی صبح سے لے کے رات تک کیوں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا. اپنی جو جائز اور منکوحہ جو حلال رشتے تھے ان کے پاس جانے سے بھی آپ نے روک دیا. آپ نے حلال مشروبات اور حلال کھانوں سے روک دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی وائی اونلی وتھ می. اللہ نے کہا کہ صرف تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تم سے پہلی جو اقوام تھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. تیسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتائی وہ یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. ہر اس کام سے آپ تہہ دامن ہو جائیں کہ جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، جو میرے محبوب کو ناگوار ہے، جو میرے محبوب کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، تو ہر اس کام سے. تو یہ اصل میں مقصد ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 12 مہینوں میں 1 مہینہ ہمیں عطا فرماتے ہیں تاکہ میرے بندے تربیت یافتہ ہو جائیں، اور وہ پیغام رمضان ہے صبر. صبر عن المعصیہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے آپ نے آپ کو روک لینا. اس بات پہ صبر کرنا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا. اگر اللہ نے کہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دو ایمان والوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، لیکن جی چاہتا ہے کہ میں ایک خوبصورت خوبرو عورت کو دیکھوں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہیں دیکھنا. گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا جوانی ہے. خوب اللہ نے طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، شہوت پوری کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں بٹکنا. دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اپنے آپ کو ان حدوں سے دور رکھنا. اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے وہ منع کیے ہوئے کاموں سے اپنے آپ کو باز کر لینا. صبر عن المعصیہ. اور ہم کیا کرتے ہیں سارا دن؟ یہی ایکسرسائز ہوتی ہے نا. پانی ہے، حلال ہے، کس نے حرام کی ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب سحری سے لے کے افطاری تک اس کی طرف جو ہے وہ تمہارا دھیان بھی نہیں جانا چاہیے کہ میں پی لوں. کھانا حلال ہے، اناج حلال ہے، پھل مختلف انواع اقسام کے میوہ جات حلال ہیں، لیکن اس وقت کے لیے اب حرام قرار دے دیے گئے کہ دیکھو تم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اس کی حلال کردہ چیزوں کو اگر تم نے اپنے لیے حرام قرار دے دیا ہے تو پھر ان چیزوں کو مستقل اپنے لیے حرام کیوں نہیں. صبر عن المعصیہ. اور آخری بات جو صبر کے ضمن میں آتی ہے وہ ہے صبر علی البلاء، یعنی کسی مصیبت کے اوپر صبر کرنا. صبر علی المصیبہ، کسی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری اگر آ گئی ہے تو اب اپنے آپ کو تھام لو، اپنے آپ کو روک لو. یہ اصل میں جنید رمضان ہمیں یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ صبر اللہ کی اطاعت کے اوپر، صبر اللہ کے
منع کردہ کاموں سے بچنے کے حوالے سے اپنے آپ کو روک لینا. صبر کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوریاں آئیں تو اس کے اوپر پھر صبر کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور اس کا اجر اللہ کی جنت ہے. اب تصور کیجئے کہ جس کو صبر کے اوپر اللہ کی معیت مل جائے، ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جس کو اللہ مل گیا جنید، پھر اس کو کیا چاہیے؟ جب تک سچی بات ہے کہ زندگی میں سب کچھ تھا، اللہ نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا. اب اگر میں یہ کہوں کہ کافی کچھ نہیں ہے لیکن اللہ ہے تو سب کچھ ہے. یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا. اور جس کو اللہ صبر کرنے پہ اپنی معیت کا اعلان کر دیں، آپ تصور کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، آپ کے صحاب ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف کی وادیوں میں گئے تو 3 طرح کے لوگ تھے جن پہ آپ نے دعوت پیش کی. ایک نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. ایک نے کہا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو مجھے آپ سے بات کرنے پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایک نے کہا کہ آپ اگر جھوٹے ہیں تو بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، سچے ہیں تو میرے اوپر عذاب نازل ہوگا، لہٰذا دھتکار دیا گیا. اور چند اوباش قسم کے لڑکے آپ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیے گئے کہ جو پتھر مارتے تھے، سر کا خون جوتوں میں آتا تھا اور جوتے اور پاؤں ایسے چپک گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باغ میں پناہ لی اور پناہ لینے کے بعد زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا کہ جس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکوے شکایت. صرف اتنا کہا کہ اللہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پناہ لیے بیٹھے ستائے ہوئے، آپ تصور کریں کہ جو حق بات پہنچانے، جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا نہیں ہوتا. اگر دیکھنا ہے کہ حق کے اندر کتنی شیرینی اور کتنی چاشنی ہوتی ہے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے کوئی زیادہ حق والا ہو سکتا ہے. لیکن پیغام دے کے، پتھر کھا کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں کہ اللہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں. ملک الجبل آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ نے بھیجا ہے. آپ اگر کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے آٹے کی طرح پیس کے رکھ دیں اس قوم کو. آج میں اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی وجہ سے بیٹھے ہیں. آپ پوچھیں کہ وہ کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ملک الجبل سے یہ کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ قوم میرے اوپر ایمان نہیں لاتی، اگر یہ اللہ کو وحدہ و یکتا نہیں مانتی تو ان کی نسلوں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ کو بھی مانیں گے، رسول اللہ کو بھی مانیں گے، اسلام کی تبلیغ بھی کریں گے، اسلام میں جہاد بھی کریں گے اور پوری دنیا میں اسلام پھیلائیں گے. باب الاسلام سندھ کو کہا جاتا ہے. اور اسی سندھ کے راستے سے جب محمد بن قاسم آتے ہیں ملتان تک تو وہ محمد بن قاسم اسی بستی سے تھے جس کو طائف کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے صبر سے کام لیا اور فرمایا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے کوئی. یہ کیا تھا؟ صبر علی المعصیہ، صبر علی المصیبہ، مصیبت کے اوپر صبر کیا. اس صبر کا پھل آج میں اور آپ کھا رہے ہیں. آج میں اور آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، مسجدوں میں سجدے کرنے والے، وگرنہ سچی بات ہے کہ ہم بتوں کی شرم گاہوں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم بتوں کے جھوٹے اور گندے جو ہے وہ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. ہم ان کے آگے سجدے ریز ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اس گندی تہذیب، غلاظت اور ضلالت کا حصہ ہوتے کہ جہاں پہ 3 نہیں 33 کروڑ خداؤں کو مانا جاتا ہے، جہاں کھڑے کو بھی مانا جاتا ہے، پڑے کو بھی مانا جاتا ہے. یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا کہ جس کی برکت سے آج یہاں میں اور آپ بیٹھے. الحمدللہ. یہ رمضان کا پیغام ہے جو وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید رمضان کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے. میاں یہ کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر اس کام سے رک جانے کی ایکسرسائز ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ رک جائیں. ہمدردی رمضان کریم سے، غم گساری کیسے ہے رمضان کریم سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کوئی 31-32 کے قریب آج تک لوگوں کو مسلمان کرنے کا اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، اور یہ محض اللہ کی توفیق سے، اللہ کوئی کمال نہیں، نہ عقل ہے نہ شکل ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ اللہ کا فضل ہے. سب سے زیادہ جو سپیڈ ہوتی ہے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی وہ رمضان ہے. بعض لوگ یہ شک
کا ایک ایلیمنٹ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ شاید رمضان میں ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, تو شاید یہ ایک سبب ہے. یہ بھی ایک سبب ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں, اپنا محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, آپ سجدے رکوع کرتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, تو یہ ایک اجتماعی طور پہ ایک ایسا خوبصورت ماحول مارز وجود میں آتا ہے کہ جس کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. ہم جہاں پہ مسلمانوں میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, وہاں غیر مسلموں میں بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. جہاں کوشش ہوتی ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں, ہمارے اس سچ سے غیر مسلم بھی مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. جہاں ہمیں حکم ہے کہ اہل و عیال کے اوپر خرچ کرو, کھول دو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کی راہ میں ایسے مال خرچ کیا کرتے تھے جیسے تیز آندھیاں آتی ہیں. ایسے مال آتا تھا, ایسے ہی اللہ کی راہ میں لٹا دیا جاتا تھا. تو یقیناً یہ جب لوگوں کے اوپر احسار, قربانی, ہمدردی کی جاتی ہے. استاد جی سے پوچھا, ہماری یہاں پہ نظر نہیں آ رہے لیکن یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت شخصیت عمر بھائی کی صورت میں بیٹھی ہے. تو میری گزارش ہے کہ عمر بھائی اس بات کو بڑے غور سے ذرا سنیں, اور تمام آڈینس سے بھی گزارش ہے کہ اس کو بھی ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. استاد جی سے کہا کہ استاد جی رمضان آ رہا ہے, کوئی نصیحت فرما دیجیے. استاد جی فرمانے لگے کہ بیٹا رمضان احسار درگزر کا, صبر کا مہینہ ہے, تو جو تمہارے معاونین ہیں, جو تمہارے زیر دست ہیں, جو ملازمین ہیں, جو خادمین ہیں, ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا. روزہ ہوتا ہے مشقت میں کمی کر دینا, اوقات میں نسبتاً کمی کر دینا, اور چھٹی جلدی دے دینا, اور گھر کے اس مزدور کا بھی خیال کرنا کہ جو ایک بار تیرے گھر میں آیا تھا اور اس کے بعد پھر کبھی چھٹی پہ نہیں گیا. اللہ, استاد جی what are you talking about؟ استاد جی کس کے بارے میں بات کر؟ استاد جی فرمانے لگے کہ بیٹا وہ تیری بیوی کہ جو تجھ سے پہلے اٹھتی ہے, تیرے سونے کے بعد سوتی ہے, تو تلاوت میں مشغول ہوتا ہے, وہ تیرے لیے پکوڑے اور سموسے بنانے میں مشغول ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور مقام و مرتبے کے حصول کے لیے, جنتوں کے حصول کے لیے, دوزخ سے بچاؤ کے لیے ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے, تلاوت کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ تیرے بچوں کی پاٹیاں دھو رہی ہوتی ہے, وہ تیرے بچوں کے لیے بستر بنا رہی ہوتی ہے, وہ تیری راحت و آرام کا سامان کر رہی ہوتی ہے, وہ تیرے زبان کے لذتوں کی چسکوں کے لیے جو ہے وہ تیرے لیے اپنے آپ کو چولہے کے آگے کھڑا کیا ہوتا ہے. وہ بیٹا اس مزدور کا خیال کریں کہ جو ایک بار تیرے گھر آئی تھی اور اس کے بعد پھر کبھی چھٹی پہ نہیں گئی. یہ ہے درگزر, احسار اور قربانی کا درس کہ جو اسلام ہمیں دیتا ہے. یہ نہ صرف گھر کے باہر, سچی بات ہے کہ ہم دیندار طبقہ یا دیگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیکی, درگزر, احسار کا جو انوائرمنٹ ہے شاید وہ گھر سے باہر ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو شروع ہی گھر سے ہوتا ہے, اس کے بعد یہ اس کا جو ہے وہ دائرہ کار معاشرے میں پھیلتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ درگزر, احسار اور قربانی کا جو جذبہ ہے اس کو ویسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے اپنانے کا حق ہے. بالآخر وہ بھی انسان ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ میں بھی اللہ کے یہاں مقام و مرتبے حاصل کروں, میں بھی اللہ کے یہاں جنتوں کے حصول میں اپنے آپ کو. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے مزدور کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اسلام ہی کیوں, اگر رب کو ماننا ہے تو کسی اور دین میں رہ کے اگر اللہ کو مان لیا جائے تو وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو سکتی. وائے اسلام, وائے اسلام, کیا خوبصورت جملہ ہے. اسلام ہی کیوں, بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے. میں نے جب اسلام قبول کیا جنید, تو میں نے 5 سے 6 مذاہب کا مطالعہ کیا. میں نے جو عیسائیت اور یہودیت تو ہمارے گھر کا مذہب تھا, اس کے بعد ہندو مت کا مطالعہ کیا, سکھ مت کا مطالعہ کیا, جوڈائزم کا مطالعہ کیا, دیگر مذاہب کا بھی جو ہے مجھے موٹا مطالعہ کرنے کا موقع ملا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اسلام کو, قرآن کو, رسول اللہ کے فرمان کو پڑھنے کے بعد سچی بات ہے کہ مجھے کوئی چیز جچی نہیں. اللہ, اس کے بعد پھر کوئی جچی نہیں. لوگوں نے پوچھا کہ عبدالواس بھائی دنیا میں 4200 سے زیادہ مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن وائی اونلی اسلام؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اسلام دراصل جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ واحد و یکتا ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے, اس کا دعویٰ نہیں ہے. وہ بالفعل ایسا بتاتا بھی ہے, دکھاتا بھی ہے, سکھاتا بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر تمہارے مشرکین مکہ نے یہی رسول اللہ سے کہا تھا نا کہ دیکھو جس طرح تم لات منات عزا نائلہ یغوث کو ہم مانتے ہیں تو تمہارا الہ بھی ایسا ہوگا,
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ وحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ کہا اللہ الصمد، تمہارے بت تو محتاج ہیں، وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہو تو خود چل کے نہیں جا سکتے، ان کے اگر کھانے سے اگر مکھی کھانا کا کچھ حصہ لے لے تو اس حصے کو واپس لینے پہ بھی قادر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، جن کو تم نے اپنے بتوں کو جن انسانوں کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے، یا تو وہ کسی کے آباء و اجداد تھے یا وہ کسی کی اولاد تھے، لیکن تیرا رب نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ بے شک، نہ اختیار میں، نہ اقتدار میں، نہ صفات میں، نہ معاملات میں، نہ حسن و جمال میں، نہ جاہ و جلال میں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الواسط بھائی وائی اونلی اسلام؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ اسلام نے آپ کو ایک ایسی کتاب دی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ دبتی پھٹتی ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ یہ کتاب نہیں ہے، دس از دا سولوشن فار دا پرابلم آف ہیومینٹی، جو کائنات کے مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا ایک بار قرآن سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی یہ جو آپ کا قرآن ہے یہ کیوں نہیں بدل سکا؟ تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، اس کے اندر جو مسائل، وہ خود کتاب نوح کا نام ہے کہ تم نے اپنے خداوند اپنے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا، وہ خود کہہ رہی ہیں۔ ایک ہی بائبل ہے، پروٹیسٹنٹ کی بائبل 66 بکس کے اوپر مشتمل ہے اور کیتھولک کی بائبل 73 بکس کے اوپر مشتمل ہے۔ دونوں بائبل ہے، 7 کتابوں کا فرق ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بدلی نہیں ہے، دس از دا جوک آف دا سینچری۔ لیکن قرآن وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کلام کو نازل کیا ہے اور میں خود ہی اس کی حفاظت فرمانے میں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، تم سمجھتے ہو کہ اس میں کوئی شک شبہ، اس میں شائبہ بھی نہیں ہے شک شبے کا، یہ وہ کلام ہے۔ اور دنیا میں آج تک جتنے مسائل ہو چکے ہیں، جو ہو رہے ہیں، اور جو آنے والی زندگیاں اس کائنات کے رہنے تک جو مسائل وقوع پذیر ہوں گے، تمام ان مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ آج جو ہم فرسٹریشن کا شکار، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہوئے پڑے ہیں، اقبال کہتے ہیں ذرا قرآن میں غوطہ زن ہو کے تو دیکھ۔ پوری دنیا میں سٹریس کی سب سے زیادہ بیماری میں لوگ جو مبتلا ہیں وہ سٹریس ہے، اور دوا بھی سٹریس کی بکتی ہے، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن کی، اور اس کا علاج قرآن پیش کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں جان لو کہ تمہارے رب کا جو ذکر ہے دراصل تمہاری تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن اور سٹریس کا علاج ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جاپان، امریکہ، کینیڈا، UK، فرانس، دنیا کی بہترین تہذیبیں آج جن کو گردانتے ہیں، اجتماعی خودکشیاں ہو رہی ہیں اس لیے کہ دلوں کا اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ وہ کلام آپ کے پاس ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس چونکہ یہ کتاب نہیں ہے، اس لیے میں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام وہ مذہب، یہ وہ دین کہ جو دنیا میں آنے کا آپ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے کہتے ہیں پہلے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ۔ اب دنیا کی تمام سویلائزیشن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کے ایتھکس، ان کے مورلز، ان کے سٹینڈرڈز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں والدین کے حق میں جو قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے زبان سے لفظ اف بھی نہیں نکالنا، اور یہ لفظ اف محض زبان کا نہیں بلکہ ماتھے کے اوپر آنے والی شکم کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ والدین کے آگے۔ اس لیے میں نے اسلام قبول کیا کہ یہ ایک اللہ کے ہونے کا درس دیتا ہے، یہ اس کے پاس ایک عظیم کتاب ہے، اس کے پاس والدین کی فرما برداری اور ان کی اطاعت اور اتباع کا جو ایک درس ہے، جو حکم ہے، واقعی پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، جنہوں نے اپنی جوانیاں ہماری جوانیوں پہ جو ہے وہ انویسٹ کر دیں، خود بوڑھے ہو گئے، ہمیں جو ہے وہ طاقت، قوت، شجاعت، بہادری، ذہانت اور فطانت سے سرفراز کر دیا،
خود وہ خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان والدین کی نافرمانی نہ کرنا, یہاں تک کہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. سچی بات ہے کہ اسلام کے محاسن میں سب سے خوبصورت چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسا رسول عطا کرتا ہے دین کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. سچی بات ہے کہ اس کے لیے تو سیریز آف دا پوڈ کاسٹ بھی تھوڑی ہے. اس کے لیے ایک ہی جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ایک ایسے رسول مبین, رسول کریم, رسول امی ہمیں عطا فرما دیے گئے, خاتم النبیین عطا فرما دیے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت اور اتباع کرو. اللہ تم سے محبت بھی کریں گے, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو, کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو, دوزخ سے بچنا چاہتے ہو, اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, اللہ کے مطلوب بننا چاہتے ہو, اللہ کے مقصود بننا چاہتے ہو, جنتوں میں صحابہ کرام, شہداء, صالحین, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, یہاں تک کہ رسول کا پڑوس حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو اپنی حرز جاں بنا لو. اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے اور جنت تمہارا مقام و مرتبہ ہوگا. چونکہ ایسا رسول ہمیں اور کہیں میسر نہیں تھا, اور رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے کے اندر جو ایک پیکج ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی ایمان لانا پڑتا ہے, تمام کتابوں کے اوپر بھی ایمان لانا پڑتا ہے, جنت کے اوپر ایمان لانا پڑتا ہے, دوزخ کے اوپر ایمان لانا پڑتا ہے, ان کتابوں کی, ان مذاہب کی, ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسی ہی عزت تکریم کرنی پڑتی ہے جیسے اسلام کی کرنی پڑتی ہے. تو الحمدللہ یہ آپ یوں کہیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں گویا کہ سب کا پاؤں. تو آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو الحمدللہ اسلام کے بعد پھر آپ کو جب اسلام کی آپ تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو پھر اسلام کے بعد آپ کو کوئی جچتا نہیں ہے, آپ کو سوٹ نہیں کرتا. دیٹس وائی اسلام. آپ نے پوچھا تھا کہ وائی اسلام, دیٹس وائی اسلام. ماشاء اللہ. سر, علماء کرام جو ہیں انہوں نے دین اتنا مشکل کیوں بنا دیا ہے؟ دیکھا جائے تو دین تو بڑا آسان ہے, بڑا خوبصورت ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہے, سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. لیکن ہمارے جو علماء کرام ہیں اسے اتنا کرٹیکلی کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے اگزامپلس بھی ہیں. انجینئر علی محمد مرزا صاحب ہیں, ان کی بھی آپس میں خلفشار بھی ہیں, ساحل عدیم صاحب کو سن لیں, دیگر اور علماء کرام ہیں. تو دین ایک ہے تو پھر ایک ہی پیج پر بیٹھ کر کیوں نہیں اسے کنوے کیا جاتا؟ گزارش یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جا بجا فرما دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بتا دیا کہ ان دین یسرا, دین تو آسان ہے. باقی رہی بات ایک الزام کی کہ علماء کرام نے اس کو ایزی وے میں ہمیں کیوں نہیں بتایا, تو یہ محض ایک الزام ہے, میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. میرے تک جن لوگوں نے دین پہنچایا ہے وہ بھی علماء کرام ہیں, میں نے بھی جن لوگوں سے دین سیکھا ہے وہ بھی علماء کرام ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں اتنا سیدھا سادہ اور سہل کر کے بتایا کہ دین توحید کے اوپر ایمان لانے کا نام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کا نام ہے, جنت اور دوزخ کے اوپر ایمان لانے کا نام ہے, اچھے اعمال کرنے کا نام ہے, برے اعمال سے بچنے کا نام ہے, جو عبادات ہیں, جو اخلاقیات ہیں, جو معاملات ہیں, اس کے حوالے سے جو بتایا تو ہمیں تو پتہ چلا کہ الحمدللہ نہ دین یسرا, دین بالکل آسان ہے. دین اصل میں اس وقت مشکل ہوتا ہے جب میں اور آپ جانتے نہیں ہیں. ہم کیوں دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ یعنی ہم کیوں یہ تو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ علماء کرام جو ہے وہ دین کو آسان کر کے بیان نہیں کرتے ہیں, علماء کرام نے یہ کر دیا, یہ علماء کرام نے وہ کر دیا. میں نے اور آپ نے خود دین کیوں نہیں سیکھا؟ یعنی میں خود اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانے کے حوالے سے میں اناویئر کیوں ہوں؟ میں خود جماعت کروانے کے حوالے سے معذور کیوں ہوں؟ میں خود قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے حوالے سے معذور کیوں ہوں؟ کیا کہ اس میں علماء کرام نے ہمیں روکا؟ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے نا آشنا ہوں تو کیا یہ علماء کرام کا قصور ہے؟ اگر میں اپنے معاملات میں دین کو زندہ نہیں کر پا رہا تو کیا یہ علماء کرام کا قصور ہے؟ آج اگر آپ کے ملک میں کرپشن ہے تو کیا یہ علماء کرام کا قصور ہے؟ آج اگر آپ کی پارلیمنٹ میں لوٹ اور گسوٹ ہے کیا یہ علماء کرام کا قصور ہے؟ آج اگر آپ کا تعلیمی نظام فرسودہ ہے تو کیا یہ علماء کرام کا کام؟ اگر آپ کی اسکول کالج یونیورسٹیوں میں سے الحاد, سیکولرزم اور لبرلزم پنپ رہا ہے تو کیا یہ علماء کرام کا قصور ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جتنا ان کا قصور ہے ہمیں اتنا ہی ان کا قصور بیان کرنا چاہیے. ہمیں اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دو نگاہیں عطا فرمائی ہیں نا,
ایک نگاہ اس لیے ہے کہ دوسرے کی اچھائی دیکھیں, دوسری نگاہ اس لیے ہے کہ اپنی برائی دیکھیں. جب اپنے گریبان میں ہم جان کے دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل میں مسئلہ دوسرے کے اندر نہیں, مسئلہ میرے اندر ہے. کہ میں نے دنیا کے تمام علوم و فنون تو میں نے پڑھ لی, میں نے انجینئرنگ بھی میں نے کر لی, میں نے MBBS بھی کر لیا, میں نے جو ہے وہ دنیا کی تمام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے علوم و فنون حاصل کر لیے, لیکن قرآن کو جو ہے وہ ترجمے اور گرامر کے ساتھ پڑھتے ہوئے مجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہوئے, اسلامک فائنانس کو پڑھتے ہوئے مجھے کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اسلامی فلسفہ پڑھتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ علماء کرام کی جو تفاسیر ہے اس کو پڑھتے ہوئے مجھے کیا مسئلہ ہے؟ بغداد میں جب دیگر قوموں نے حملہ آور ہوئے اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی اور برا حشر کر دیا, تو اس کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت علماء کرام اس بحث میں مبتلا تھے کہ سوئی کے ایک ناکے کے اوپر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں, کوا حلال ہے یا حرام ہے. اور وہ لوگ جو علماء کرام تھے وہ اس بحث میں مبتلا تھے کہ بغداد کے اوپر ایسا زوراور حملہ کیا کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا علماء کرام کا کام ہے یا افواج کا کام ہے؟ یہ اعتراض ان لوگوں کے اوپر کیوں نہیں کیا جاتا کہ جو اس وقت کے سپاہ سالار تھے, جن کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کی منسٹری آف دا ڈیفینس تھی؟ یہ اعتراض ان کے اوپر کیوں نہیں؟ یہ اعتراض تو کیا جاتا ہے کہ دنیا چاند پہ چلی گئی ہے اور مولوی جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو سپارہ پڑھا رہے. میاں اس کا کام سپارہ پڑھانا ہے, چاند پہ پہنچانا ہمارے جو خلائی سائنسدان تھے ان کا کام تھا, ہماری منسٹری آف دا سائنس کا کام تھا, منسٹری آف دا اسپیس کا کام تھا. یہ تو ان کا کام تھا کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے یہ بتانا مولوی کا کام تھا, اور وہ اپنا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے اس نے اچھے انداز سے نہیں کیا, لیکن آپ نے اس کو 12,000 روپیہ دے کے مسجد میں اپوائنٹ کیا ہے. اب وہ 12,000 میں اپنی ضروریات اس کے دماغ میں گھومے گی یا اسلام کی جدت اور حدت کے حوالے سے وہ کوئی کام کرے گا, اسلام کے نئے جو ہے وہ پہلو اجاگر کرے گا؟ آپ نے 12,000 دے کے اس کو ایسا بانڈ کیا ہے. اب کیوں خود جو ہے وہ آپ مختلف یونیورسٹیوں میں لاکھوں کروڑ روپے فیسیں ادا کر کے ایک بہترین سائنسدان بن سکتے ہیں, تو بہترین مسلم اسکالر کیوں نہیں بن سکتے؟ لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, معاملات, کردار کو بھی تو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی سچ تو کڑوا ہوتا ہے, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا, اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شائستہ زبان بھی کوئی نہیں ہو سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ نالائق مسلمان نہیں تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مشرکین مکہ تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے منافقین تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا, ان کی گردنیں ماری تھی. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف کے نیچے برچھا مارا, جن کو یاسر کو مختلف سمتوں سے اونٹوں کے ساتھ جو ہے وہ دوڑا کے ان کے چیتھڑے اڑا دیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ تھے جنہوں نے بلال کو عزیں اور تکلیفیں دی. آپ علیہ السلام کے سامنے وہ تھے کہ جو حباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم کوئلوں کے اوپر لٹا دیا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کبھی تنقید نہیں نکلی تھی, آپ لان تان نہیں نکلی تھی. میں تو سچی بات ہے کہ میں تو گزارش کرتا ہوں کہ اگر محمد علی مرزا صاحب یا ساحل عدیم صاحب یا دیگر احباب جو ہیں اگر یہی باتیں شائستہ انداز میں اگر یہ بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ان کی دعوت و تبلیغ شاید کئی گنا نہیں کئی 100 گنا جو ہے وہ عوام الناس میں یعنی پینیٹریٹ کر جائے. کہنے کا مطلب ہے کہ یعنی آپ ٹھیک ہیں, آپ غلطی کی نشاندہی کریں لیکن کسی کو ذلیل تو نہیں کریں. اور جو ہم نے علماء کرام کے کھاتے میں جو غلطیاں ڈال دی ہیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ان کو اختیار کتنا دیا ہے. یعنی مسجد میں اگر وہ 1 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو مسجد کی انتظامیہ نہایت بدتمیزی سے اس مولوی کو بلاتی ہیں. یہ تو آپ نے اختیار دیا ہے. اپنی مرضی سے وہ مسجد میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کہ یہ اگر کوئی سینری لگ جائے یا کوئی پینٹنگ لگ جائے یا وال کلاک چینج ہو جائے تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کی مرضی سے ہوا ہے. یعنی یہ تو آپ نے اس کو اختیار دیا ہے. اور میں پھر آپ سے یہ کہوں گا, میں اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھاؤں گا, میں اپنے بچوں کے جنازے خود پڑھاؤں گا, میں اپنے بچوں کو قرآن و حدیث خود پڑھا سکتا ہوں, خود سکھا سکتا ہوں, اس لیے کہ میں نے خود سیکھا ہے. میں خود جب نہیں سیکھوں گا تو پھر میرے پاس یہی ایک بہانہ ہوگا کہ جی ان علماء کرام نے دین کو جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے. اور دین تو آسان ہے میاں, دین آسان ہے اس وقت جب آپ خود سیکھیں گے. جب آپ کسی کے اوپر, آپ کو گاڑی اس وقت تک مشکل لگتی ہے جب تک آپ کو آتی نہیں ہے. آپ کو جہاز اس وقت چلانا مشکل لگتا ہے جب تک آپ کو آتا نہیں ہے. پوچھئے کسی پائلٹ سے جس نے پراپر ٹریننگ حاصل کی ہے, وہ تو انجوائے کرتا ہے. اور جب آپ خود دین کو سیکھیں گے, اس کو ڈرائیو کریں گے, اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے, آپ کو مشکل نہیں لگے گا, آسان لگے گا اور رحمت لگے گی, اور اس کو آپ انجوائے کریں. علماء اکرام یا پھر مدرسوں کی جو ایک ڈیوٹی ہے, کیا وہ 3 چیزیں ہیں, نکاح پڑھانا, نماز کروا دینا, جنازے پڑھوا دینا,
جو فلسفہ ہے اسلام کا اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پیچھے علماء اکرام خود ہٹے ہیں یا پھر کوئی بزور طاقت انہیں پیچھے ہٹایا گیا ہے؟ اس میں ایک بات کا تو میں اعتراف کروں گا کہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک منصوبے کے تحت علماء اکرام کو پیچھے کیا گیا ہے، بدنام کیا گیا ہے، اس شعبے کی بے خونی کی گئی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ لارڈ میکالے کے دور میں جب اس نے پاک و ہند کا دورہ کیا، اس کے تعلیمی نظام کو دیکھا، تو اس نے اس بات کو بڑی اچھی طرح سے بانپ لیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر علماء کرام کا وجود ہے اور ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی عزت اور تکریم جب تک ہے، تب تک ہم اس قوم کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس نے ایک رپورٹ پیش کی تھی، تجزیہ پیش کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسا ان کا نظام ہے کہ ہر جمعے کو بلا کسی جو ہے وہ تشہیر کے، کسی ایڈ کے، کسی مارکیٹنگ کے، کسی اپیل کے، خود بخود لوگ جو ہے وہ جوک در جوک مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، اور مسجدوں میں وہ کہتے ہیں کہ جہاد آپ کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، آپ کو مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ احسار اور قربانی کرنا ہے. ان کو اخلاق سکھایا جاتا تھا، معاملات سکھایا جاتا تھا، اسلامی نظام اور ریاست کا ایک قانون اور اس کا جو ہے وہ اغراض و مقاصد اور بتائے جاتے تھے. جب یہ ساری چیزیں خود بخود سے قوم سیکھ رہی تھی، اس کو حاصل کر رہی تھی، اور ان کو خطرہ تھا کہ یہ دوبارہ سے کہیں یعنی وہی ایک اسلامی ریاست کی طرف نہ آ جائیں، تو انہوں نے ایک بڑی ایفرٹ کر کے اور بڑی تگ و دو کر کے ایک سسٹم وضع کیا. اور وہ سسٹم یہ تھا کہ انہوں نے مختلف شعبوں کو لیا اور ان کو کیٹاگرائز کیا، اور ان کو کیٹاگرائز کرتے 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 جہاں چمار، خاکروب اور سب سے نچلا جو طبقہ تھا وہ مولوی کا تھا، اور جہاں پہ کسی کی 10 سا تھی، کسی کی 8 سا تھی مزدوری، اور وہاں اس کی 5 سا یا 6 سا جو اس کی جو ہے وہ اجرت قائم کی گئی، کہ یہ مولوی کا جو ایک شعبہ ہے یہ نہایت گھٹیا اور کمزور اور بہت بے وقت ہے، وہ ان ویلیویبل ہے. تو اس وقت سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو انجینئر تو بنایا لیکن مولوی نہیں بنایا، کیونکہ ایک ذہنی اعتبار سے ہم نے یہ بات باور کروا دی کہ بھی مولوی جو ہے نا یہ بہت ہی ایک کم تر قسم کا جو ہے وہ ایک شعبہ ہے. باقاعدہ طور پہ علماء کرام کو بدنام کیا گیا، فرسودہ قسم کا جو ہے وہ ان کو ایک کرائٹیریا میں ان کو جو ہے وہ اس پاکٹ میں ان کو ڈال دیا گیا. اور اس کے بعد آہستہ 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 لوگ اسلام سے بھی ہٹتے گئے، علماء کرام سے بھی ہٹتے گئے، مسجد اور مدارس سے بھی ہٹتے گئے. وہ جہاں سے پھر آپ کو اسلام کی آئیڈیالوجی سیکھنی تھی، جہاں سے آپ کو اسلامک فلسفی سیکھنی تھی، وہ افکار و نظریات جہاں سے آنے تھے، اس کو تو آپ نے زکوٰۃوں کے اوپر جو ہے وہ کر دیا. آج دیکھیں کہ اب بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو سرکاری سطح پہ جو ہے وہ کوٹے ملتے ہیں، لیکن مدارس کو آپ نے صدقے اور زکوٰۃ کے اوپر، تو ٹھیک ہے پھر صدقے اور زکوٰۃ سے جو نکلنے والے بچے ہیں وہ پھر آپ کو ویسے ہی ملیں گے کہ جو آپ کو بتائیں گے کہ رات کو خواب میں آپ کے ابا جان آئے تھے، اور اگر آپ ان کے لیے کوئی اچھا کھانا تیار نہیں کریں گے تو یقیناً تکلیف میں ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تکلیف سے نکلیں تو آپ ان کے لیے کوئی اچھا صدقہ کریں. تو آپ نے ظاہر ہے کہ ان کو 5-7 ہزار کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر دیا، تو انہوں نے آپ سے پیسے نکلوانے کا یہ ایک طریقہ نکال دیا. تو بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ یہ محض نکاح، شادی اور نمازیں پڑھانے کا نہیں، بلکہ یہ پورا کمپلیٹ کوڈ آف لا تھا کہ جو ان انسٹیٹیوٹ سے ہمیں بتانا تھا، سکھانا تھا. اور ایک جو سب سے بڑا مقصد تھا جس میں سمجھتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم مدارس والوں، مساجد والوں سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل مقصد تھا کہ عوام الناس کو علمی اعتبار سے اس قابل کر دیا جائے کہ ان کے اور خدا کے نزدیک جو ناواقفیت ہے، جو ایک گیپ ہے، اس کو دور کر کے ان کو معرفت الہ اور معرفت رب سے سرشار کرنا تھا. یقیناً اس میں جو ہے وہ دیندار طبقے سے کوتاہی ہوئی ہے، یہ اس کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا. سر ہر چیز جو ہے وہ اس کی اختتام ہونا ہے، زندگی ہے، دنیا اختتام ہو رہا ہے. قیامت کا دن بڑا سخت ہے، یقیناً قیامت والے دن حساب یسیرہ والا جو معاملہ ہے وہ کس طرح ممکن ہوگا؟ جنید، آج اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے حشر والے دن آسانیاں پیدا فرمائیں گے. بے شک. آج اگر ہم لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، احسار قربانی کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کو سہولت دیتے ہیں، لوگوں کے لیے رستے کھلے اور کشادہ کریں گے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے عافیت، آخرت میں بھی عافیت اور آسانیاں پیدا فرمائیں گے. رمضان اس کے لیے ایک بہترین انوائرمنٹ آپ کو دیتا ہے. رمضان آپ کو ترغیب دیتا ہے کہ بھوکوں کے اوپر خرچ کیجئے، ان کے اوپر اپنا مال لٹائیے، لگائیے، کھپائیے. اقبال کہتے ہیں کہ
میرے راستے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. تو دراصل میں اپنی آخرت کے حوالے سے آپ اس کو سیو کر رہے ہیں. اور مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے مال کو وہاں جمع کرو جہاں کیڑا نہ چور نقب لگاتا ہے، نہ کیڑا اس کو جو ہے وہ مال کو کھاتا ہے. تو یقیناً آج اگر ہم نے کسی کے لیے آسانی سہولت کا سامان پیدا کیا تو حشر والے دن، اور اللہ کے بارے میں یعنی پتہ نہیں کیوں ہم چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، وگرنہ آپ اگر دل کی نگاہ سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن، ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے بندے تیرا رب تجھے عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ اکبر. 70 نہیں 70,000 ماؤں کی محبت جس طرح شہد کے چھجے کو نچوڑتے ہیں، اس کے اندر سے شہد نچڑتا ہے نا، اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ٹپک رہی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہارا رب تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے کہاں جا رہا ہے اپنے رب رحیم رب کریم کو چھوڑ کے. وہ واپس آ جا، وہ ایسا رب کہیں نہیں ملے گا. جیسے ماں کہتی ہے نا، بچہ ناراض ہو کے جاتا ہے میں نے نہیں کھانا، ماں کہتی ہے پتر آ جا، یہ پراٹھے تجھے اور کہیں نہیں ملیں گے. وہ آ جا میرے چولہے کول بیٹھ کے مجھ سے پراٹھے، ڈانٹ پڑتی میں ہوں تجھے، لیکن اس طرح دے پراٹھے تجھے کہیں سے نہیں ملیں گے. وہ پتر آ جا. میرا اللہ کہہ رہے ہیں او مین ریٹرن ٹو یور لارڈ، وہ اپنے رب کی طرف آ جا واپس. وہ ایسا رب رحیم رب کریم نہیں ملے گا. جنید ایک آیت دل محبت سے سرشار ہو جاتا ہے جب میں اس آیت کو یاد کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں، یقیناً کسی نے پوچھا ہوگا کہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو نافرمان ہیں، جو رب کے گنہگار ہیں، جو بٹکے ہوئے ہیں، جو اس کے باغی ہیں، اللہ ان کے ساتھ کیا کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جو تہجد گزارے نہیں، جو عبادت گزارے نہیں، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں نہیں، وہ جو جہاد کرنے والے ہیں نہیں، وہ جو دشمن کے اوپر رات کی تنہائی میں حملہ کر نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر اس قدر ظلم کیا ہے کہ ان کا ایک بال بھی معصیت سے پاک نہیں رہا، ذرا ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ. اللہ اکبر. اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ. سچی بات ہے کہ میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی محبت کرنے والے رب سے کوئی شریک بھی کر سکتا ہے، کوئی شرک بھی کر سکتا ہے، اس سے کوئی بغاوت بھی کر سکتا ہے. ہمارے پاس تو کوئی جائے پناہ ہے نہیں جنید کہ اس کے دامن رحمت سے نکل کے جائیں تو جائیں کہاں. ایک صاحب جو غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کرتے تھے کہ اللہم تقبل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی لا تقبل، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، کوئی قبولیت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے. ایک صاحب نے کہا کہ تم نے یہ آواز سنی ہے جو میں نے سنی ہے؟ تم نے کہا کہ اللہ میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ دفع ہو جاؤ، کوئی قبولیت نہیں ہے. کہا کہ 40 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں. تو کہا کہ پھر چلے کیوں نہیں جاتے؟ کہا چلا تو جاؤں، در مجھے تم بتا دو کہ جو اس در کے سوا جہاں قبولیت کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے، جہاں شرف قبولیت ممکن ہے، در مجھے تم بتا دو، چلا میں جاتا ہوں. کوئی ہے اس کے سوا کوئی در؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مجھے 45 کروڑ ٹریلین ڈالر عطا فرماتے سے. میرے جیسے ایک کام اعتقاد نے پوچھا کہ میاں جانتے بھی ہو کہ 45 کروڑ ٹریلین ڈالر کتنے ہوتے ہیں؟ کہا کہ سچی بات ہے مجھے تو نہیں پتا، لیکن جس سے مانگ رہا ہوں اللہ اکبر. اللہ اکبر. تبلیغی جماعت کے ایک ساتھی نے کہا کہ جو دہی بلے لگاتا تھا، کہتا کہ میں یورپ جا رہا ہوں 1 سال کے لیے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے. تو کہا کہ میاں آپ تو دہی بلے نہیں لگاتے ہیں. کہا کہ میں دہی بلے لگاتا ہوں، میرا اللہ تو دہی بلے نہیں لگاتا ہوں، میرا وہ اللہ ہے. ہم کیوں ایسے اللہ سے غافل ہو رہے ہیں یار؟ اور کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان جو باندھ رکھا ہے اس کو وفا کیا، اگر اللہ کے بندوں کے لیے سہولیات پیدا کی، اگر اللہ کے دین کا فہم رکھنے والوں کی عزت مقام و مرتبے کو پہچانتے ہوئے ان کے آگے 2 زانوں ہو کے بیٹھے، اگر ان کی غلطیاں ہیں تو کان میں بتا دی، اگر کوئی تعریف ہے تو ڈنڈورا پیٹا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حشر والے دن ہمیں ذلیل اللہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا بندہ نا میرے دین کی. میں نے کئی بار جنید دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جہاں محبت کا تذکرہ آیا آپ کی آنکھوں میں نمی تھی.
اللہ کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نمی کا مل پا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نمی کے بدلے نہیں. دوزخ کی آگ وہ ہے کہ جو 7 سمندر مل کے بھی اگر اس کو ٹھنڈا کرنا چاہے تو ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جو اللہ کی محبت سے ہماری آنکھوں میں محض نمی آتی ہے, یہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو کس طرح ممکن ہے کہ ہم اس دین کے مطابق زندگیاں بسر کریں, اللہ سے محبت کرتے ہوئے, اس کے ساتھ عہد و پیما کرتے ہوئے اس کو وفا کریں, اللہ کے بندوں کے ساتھ سہولت اور آسانیاں پیدا کریں, صبر کریں, معاملات میں شائستگی اختیار کریں, شفافت اور دیانت اور امانت کا مظاہرہ کریں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دیں. وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میرے بندو اگر تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے, توبہ کرو گے تو میں انہی غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. تو میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں آخرت میں نامراد کریں گے, کیوں ناکام کریں گے؟ میرا اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیا میں میری بات مانیں, میں ان کی دعاؤں کو سنوں, میں ان کے ساتھ اپنے فضل والا معاملہ کروں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ و مقام و مرتبہ عطا فرماؤں, تاکہ وہ ہمیشہ میری حمد و ثنا کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ونس اگین تھینک یو سو مچ بارک اللہ فیک فار یور ٹائم, فار یور پریشیس ورڈز. اٹس پلیزر فار می. الحمدللہ. میں نے ایک بار استاد جی سے پوچھا تھا کہ استاد جی بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو استاد جی نے کہا کہ یہ بات کرنے والے کا نہیں بلکہ بات سننے والے کا کمال ہے, کیونکہ جو وہ طلب لے کے بیٹھا ہوتا ہے اللہ آپ کو وہی بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے. تو کمال تیرا نہیں ہے, کمال سننے والے کا ہے. تو آپ کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سے قبول و منظور فرما لے. آمین آمین. انشاءاللہ زندگی رہی دوبارہ کسی نشست میں بیٹھیں گے, باتیں کریں گے. اور آج کے لیے اتنی. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ساتھ رہیے.